الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں، فیز ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عمر کو، اس زندگی کو بچپن کہتے ہیں۔ اس بچپن کی عمر میں بچہ کھاتا پیتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو سارا دن کھیلتا ہے، یہی اس کی زندگی کا وظیفہ ہے۔ ماں باپ بھی اس کو خوش رکھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے کھلونے لے کے دیتے ہیں، اور وہ خود بھی گھر میں ایک کھلونے کی مانند ہوتا ہے۔ گھر کا ہر مرد اور ہر عورت اس بچے سے بات کر کے، اس کو گود میں لے کے، اس کو پیار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس بچے کے اوپر گھر کے لوگ اس کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں، اور بچے کے رونے پر گھر کے لوگ روتے ہیں۔ وہ ہوتا تو چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن پورے گھر کے لوگوں کے دلوں کی جان ہوتا ہے۔ ذرا اس کے رونے کی آواز آئے تو سارے گھر والے فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ جب اس سے کچھ بڑی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو لڑکپن کہتے ہیں۔ اس لڑکپن کی عمر میں اب اس بچے کی تعلیم کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ دینی تعلیم بھی دلوائی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اسکول بھی بھیجا جاتا ہے دنیا کی تعلیم کے لیے۔ ماں باپ اس کے ذمے پڑھائی لگاتے ہیں تاکہ یہ بچہ اچھے انداز سے پڑھے۔ تو اس عمر میں بچہ مدرسے میں، اسکول، کالج میں پڑھتا ہے، اور ماں باپ کی امنگوں کو پورا کرتا ہے۔ جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ اس کا پھر اسی طرح کھیل کود میں گزرتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی عمر آتی ہے کہ جس میں آ کر لڑکا یا لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جب لڑکے کی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو تو اب ماں باپ اس کو کسی بزنس میں لگاتے ہیں یا کسی نوکری پہ لگاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی کمائی کا ذریعہ اس بچے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جب اس بچے کو
حلال روزی بھی ملنی شروع ہو جائے اور جوانی کی عمر بھی ہو. اسی طرح لڑکی بھی گھر میں رہ کر بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اب ان کی زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو ازدواجی زندگی یا شادی شدہ زندگی کہتے ہیں. اس کے لیے لڑکے کے ماں باپ بھی رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لڑکی کے والدین بھی رشتے دیکھتے ہیں. پھر جہاں دونوں طرف کو مناسب معلوم ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور یہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے ہیں. دین اسلام نے نکاح کو عبادت کہا. چنانچہ حدیث پاک نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اس لیے کہ اب اس نوجوان پر حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. جب حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد پھر اس نے حقوق اللہ کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا. دنیا میں دین اسلام ہی نے ازدواجی زندگی کو عبادت کہا، ورنہ تو پہلے مذاہب ایسے تھے کہ جو ساری زندگی کنوارا رہنے کو نیکی سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مرد عیسیٰ صفت بن کر رہے، عورت مریم صفت بن کر رہے، اور دونوں کنوارے پن کی زندگی گزاریں تب جا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں گے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. دین اسلام نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. چنانچہ دین اسلام نے عورت کا وقار بڑھایا اور بتایا کہ جب انسان شادی شدہ زندگی گزارتا ہے تو بیوی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہونے میں معاون بنتی ہے. چنانچہ کہا گیا ہے کہ عورت انسانی زندگی کا نصف ہے اور بقیہ نصف زندگی کے بننے اور بگڑنے پر اثر انداز ہوتی ہے. جن معاشروں میں نکاح نہیں وہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ زندگی گزارتے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر زندگی گزارتے ہیں. دین اسلام میں یہ چیز حرام اور گناہ ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب تب آ سکتے ہیں جب نکاح کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی بن جائیں. اب دیکھا بھی یہی گیا کہ جن ملکوں میں دوستانہ زندگی کی رسم و رواج عام ہے وہاں پر عورت بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وقتی ساتھی تو اس کو روز مل جاتے ہیں مگر زندگی کا ساتھی اس کو کوئی نہیں ملتا. چنانچہ ابتدائے جوانی میں تو وہ عورت مختلف لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے،
لیکن جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 30 سال سے اوپر، تو اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ تنہائیوں کی ماری اپنے گھر کے اندر نفسیاتی مریضہ بن کے زندگی گزارتی ہے۔ اسی لیے جب ایسی عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تو کہتی ہیں کہ لائف از ویری ڈیفیکلٹ۔ جن لوگوں نے تھوڑا تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارا، ان کی اولاد بھی ہو گئی، مگر ذمہ دار وہ اس کے نہ بنے، بوجھ عورت ہی کے سر پر پڑ گیا۔ اب یہ بیچاری دفتروں میں جا کے روزی بھی کمائے، اپنی اولاد کی پرورش بھی کرے، گھر کی صفائیاں بھی کرے اور کھانا پکانا بھی کرے۔ تو اس طرح عورت پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ یہ عورت کے ساتھ سری ناانصافی ہے کہ مرد اس سے اپنا مطلب تو نکالے اور اس کی ذمہ داری کوئی نہ لے، نہ اس کو وراثت میں حصہ، نہ اس کے بچوں کا کوئی نگران۔ تو آزادی کے عنوان پر عورت کو ایسا خوبصورت دھوکہ دیا گیا کہ اسے گھر سے باہر نکال کر مردوں کے لیے کھلونا بنا دیا گیا۔ چنانچہ نام تو آزادی کا ہے جی، ہم نے عورت کو آزاد کر دیا، اس کو آزادی دے رکھی ہے، مگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں اس کے پیچھے مرد کی مکاری شامل ہے۔ کیونکہ مردوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں اس عورت کو نان نفقہ یعنی خرچہ بھی دینا پڑے گا، اس کے بچوں کے بھی ہم ذمہ دار بن جائیں گے، اور ہماری وراثت میں بھی اس عورت کو حصہ مل جائے گا۔ اور مرد کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اگر بغیر ذمہ داری کے ہی میرا کام چلتا رہے تو یہ سب سے اچھا۔ چنانچہ مکار مردوں نے بھولی عورتوں کو دھوکہ دیا اور ان کو کہا کہ تم اگر گھر سے باہر آؤ تو یہ تمہارے لیے آزادی ہے۔ حقیقت میں آزادی کے نام پر اس کو بربادی کی دعوت دی گئی، اور وہی ہوا کہ ان ملکوں میں آج عورت اتنی پریشان ہے کہ اس کے دکھ درد کا ساتھی کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنا بڑھاپا ان عورتوں کا برا گزرتا ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ایسی عورت کی زندگی میں کیا خوشیاں ہوگی کہ جس کی عمر ابھی 35 سال ہی ہے اور وہ اپنے گھر میں سارا دن اور رات اکیلے گزارتی ہے، نہ خوشی کا ساتھی نہ غم کا ساتھی۔ دین اسلام نے اس کا توڑ دیا اور عورت کو اس کے حقوق دیتے ہوئے کہا کہ جو مرد عورت کو قریب کرنا چاہتا ہے وہ اس کی پوری ذمہ داری کو قبول کرے۔ اس پوری ذمہ داری کو قبول کرنے کا نام نکاح ہے۔ چنانچہ یہ یاد رکھیں کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ نکاح نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ہمارے ماحول میں بھی کتنی مرتبہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے معیار ہی پورے نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں تو اتنا لکھا پڑھا لڑکا چاہیے،
ایسا کاروبار ہو، ایسا گھر ہو، آئیڈیل کی تلاش میں ابھی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی اور اس کے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوان ہو چکی ہوتی ہیں. یہ سراسر بے وقوفی ہے. بھلا ایسی بچیاں جو 8-8 10-10 سال سے گھروں میں جوان زندگی گزار رہی ہیں، وہ اپنی سوچ کو کیسے پاک رکھ سکیں گی؟ چنانچہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو دوستیاں سکھاتا ہے، سکول کالج کی دوستیاں سکھاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کا راستہ ان کے سامنے کھول دیتا ہے. اور اس کا گناہ جیسے اس لڑکی یا لڑکے کو ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے. چنانچہ شریعت میں کہا گیا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں، وہ بچے جو گناہ کریں گے اس کا وبال بچوں پر بھی ہوگا اور ماں باپ پر بھی ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو تم اس کا جلدی سے جلدی نکاح کر دیا کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزوں میں جلدی کرو، جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں جلدی کرو، کوئی آدمی فوت ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، اور جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کے لیے رشتہ میسر ہو تو شادی کرنے میں جلدی کرو. اتنا جہیز ہو، ایسا مکان ہو، یہ وہ خواہشات ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں. دین اسلام نے کہا کہ ضروریات کی حد ہوتی ہیں، لہذا تم ضرورتوں کو پورا کرو. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، لہذا خواہشات کے پیچھے مت پڑو. جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا بس اس کے اوپر صبر شکر کی زندگی گزارو. آگے بچے اور بچی میں اگر نیکی ہوگی، دینداری ہوگی، تو ان کا رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. چنانچہ دین اسلام میں یہ تصور ہے کہ بیوی جب آتی ہے تو اپنے ساتھ رزق لے کر آتی ہے. مرد اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب کنوارے تھے تو جتنا کماتے تھے، شادی کے بعد ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، اضافہ دے دیتے ہیں. بلکہ اگر ان کا بچہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیتے ہیں، دوسرا بچہ ہو جائے تو اور اضافہ کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا، یہ ہم کرتے ہیں. لہذا کتنے نوجوان تھے جو شروع میں غریب تھے، شادی کے بعد ان کو ایسے وقت لگے کہ وہ وقت کے سیٹھ بن گئے. تو عورت اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. چنانچہ دین اسلام نے عورتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ احسان کیا کہ ان کو حقوق دلوائے اور مردوں کو باندھ دیا کہ تم نکاح کے بغیر عورت کے قریب نہیں ہو سکتے. نبی علیہ السلام نے امت پر اس بات کو اچھی طرح واضح کیا. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ یہ روزانہ درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کریں اور دعا مانگا کریں کہ اے اللہ رب العزت کے محبوب، آپ کو ہماری طرف سے درود و سلام ہو اس طبقے کی طرف سے جن کو زمانہ جاہلیت میں زندہ قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا. آپ نے ہم کمزوروں کو وراثت میں حصہ دلایا.
آپ نے ماں کے قدموں میں جنت بتائی، آپ نے اپنے آخری حج کے خطبے میں بھی ہمیں یاد رکھا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ لہذا اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو بہترین اجر اور بدلہ عطا کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے، پونجی ہے، اور اس کی بہترین پونجی وہ نیک عورت ہے۔ تو پوری دنیا سرمایہ ہے اور بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ مردوں کو یہ بتایا گیا کہ عورتیں زندگی کا سب سے حسین سرمایہ ہوتی ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی النساء، میری فطرت میں بیوی کی محبت رکھ دی گئی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے وصیت فرمائی کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے آپ کی مثال پیش فرمائی۔ آپ اللہ کے محبوب تھے، انبیاء کے سردار، ساری ساری رات عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ آخرت کے لیے تیاری کرنے والے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے گھر کے اندر کی زندگی سے لگائیں گے۔ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اور اگر اپنے گھر میں اس نے مصیبت کا ماحول بنا رکھا ہے تو وہ ایک برا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا دائرہ عمل الگ الگ کر دیا۔ ماں کو ممتا دی اور والد کو مشقت برداشت کرنے کا مزاج دیا۔ لہذا عورت گھر کے ماحول کے اندر رہ کر اپنے فرض منصبی کو پورا کرے اور باہر کی ذمہ داریوں کو مرد سنبھالے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں عام طور پر مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے بنایا اور عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مرد کی پسلی سے بنایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ عورتیں مرد کے لیے فرسٹ ڈیریویٹو کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جب بھی کسی چیز کا ڈیریویٹو ہو تو وہ زیادہ نفیس ہوتا ہے، زیادہ پالشڈ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورتوں میں نرمی رکھی، نزاکت رکھی، حسن و جمال رکھا، کیونکہ اس کی زندگی میں انہی چیزوں کی ضرورت تھی، اور اس کے بالمقابل مرد کو ایسا جسم دیا کہ جو مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی عورت کو کہا جائے کہ
100 کلو کی بوری اپنی کمر پہ اٹھا کے فلاں جگہ پہنچاؤ تو وہ تو بیچاری دب کے ہی مر جائے گی، لیکن مرد اتنے مشقت کے کام فیکٹریوں میں، کارخانوں میں کرتے پھرتے ہیں۔ مرد کو کہا جائے کہ تم تھوڑی دیر بچوں کو سنبھالو تو اس کے لیے 15 منٹ سے زیادہ گزارنا ایک مصیبت، اس لیے کہ اس کو یہ طبیعت دی ہی نہیں گئی، جبکہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ پورا دن رہتی ہے اور ان بچوں کے ناز برداشت کرتی ہے اور ان کے رونے میں ان کو چپ کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت ہی ایسی بنائی، تو فطرت کا یہ تقاضا ہے، اس لیے مرد کا دائرہ کار الگ ہے، عورت کا دائرہ کار الگ ہے۔ اب عورتیں خود سوچیں، اگر گھر میں یہ رات کو سوئی ہوئی ہے اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس وقت یہ خود باہر نکلتی ہیں اندھیرے میں یا اپنے میاں کو بھیجتی ہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس کے لیے نہیں بنی کہ وہ باہر نکل کر لوگوں کے سامنے اپنی حفاظت خود کرے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا۔ تو اگر ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی کہ مرد کا دائرہ عمل گھر سے باہر کا ہے، عورت کا دائرہ عمل گھر کے اندر کا ہے، کوئی شرعی ضرورت ہو تو عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، اور مرد اور عورت جب گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو جتنا محبت و پیار کی زندگی گزارے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ چنانچہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک فرمایا خوشبو، دوسرا فرمایا نیک بیوی، اور تیسرا نماز۔ تو نماز تو روحانی معراج ہے، روحانی سرور ہے، اور انسان کا جسمانی سرور وہ اس کی بیوی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے عورت کی جمالیاتی فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ عورتوں میں عام طور پر حسن و جمال کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو مینٹین کرنا، یہ ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بات رکھ دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق شادی کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیوی خامد کے ذریعے سے سکون پائے اور خامد اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون پائے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ اب دیکھیے دو لفظ استعمال کیے شریعت نے۔ مودت کہتے ہیں محبت کو، تو جوانی کی عمر میں چونکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بایولوجیکل ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو مودت کہا گیا، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کو جسمانی ضرورت تو گھٹ جاتی ہے، اب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنے کے لیے
وہ ایک دوسرے کی گزری ہوئی زندگی کے اوقات کو یاد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں. بڑھاپے میں خامد یہ سوچیں کہ یہ وہ بیوی ہے جس نے اپنی جوانی میری خاطر گزار دی اور اس نے زندگی کے 20 سال 25 سال 30 سال میری خدمت میں گزار دیے. لہذا اب اگر اس کا مزاج چڑچڑا بن گیا یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارنے کا بھی تو اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. اس کو رحمت کہتے ہیں. اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ آج میرا خاوند لاٹھی لے کے چل رہا ہے مگر یہ وہی تو ہے کہ جس نے مجھے جوانی کی لذتیں دی، میرے بیٹوں کا بچوں کا باپ بنا، میری عزت و عصمت کی حفاظت کا سبب بنا. اس نے اتنے سال مال و دولت کما کر مجھے سکون کی زندگی دی، تو اگر یہ بوڑھا ہو گیا، چڑچڑا پن اس کی طبیعت میں آ گیا، بات بات پہ یہ مسئلہ بنا دیتا ہے، تو چلو اس کے پچھلی زندگی کے احسانات کو سامنے رکھ کر مجھے ابھی بھی اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تو قرآن مجید کا حسن دیکھو کہ اس نے جو لفظ استعمال کیے. تو جوانی میں مودت کی وجہ سے میاں بیوی اکٹھا رہتے ہیں اور بڑھاپے میں رحمت کی وجہ سے دونوں اکٹھا رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فن کے ہو، قرآن مجید میں ہے کہ فن کے ہو ما طاب لکم من النساء، تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو. لہذا شادی سے پہلے مرد کو بھی اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جیسی لڑکی اس کی زندگی کی بہترین ساتھی بن کے رہ سکتی ہے وہ ایسی لڑکی کو تلاش کرے. اور لڑکی کو بھی اختیار دیا گیا کہ وہ بھی اپنے والدین کے ذریعے سے بچے کی پوری تحقیقات کروا لے اور جو اس کی سمجھ میں آئے کہ یہ میری زندگی کا بہترین ساتھی ہو سکتا ہے تو اس لڑکے کی پرپوزل پر وہ ہاں کرے. تو ماں باپ کی حیثیت مشیر کی ہوتی ہے، مشورہ دینے والے. ڈسیزن شریعت نے لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس رکھا ہوتا ہے. جب تک لڑکی ہاں نہ کرے ماں باپ کے لیے زبردستی اس کا نکاح کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ہاں چونکہ بچیوں میں اللہ نے شرم و حیا رکھا اس لیے اگر اس کے سامنے پرپوزل آئی اور وہ بچی خاموش رہی یا مسکرا پڑی تو یہ مسکرانا یا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت بن گئی. میاں بیوی کے تعلق کو جتنا قرآن مجید نے خوبصورت انداز میں بیان کیا اتنا دنیا میں کسی اور مذہب میں بیان نہیں کیا گیا. چنانچہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. یعنی بیویاں خامدوں کے لیے لباس ہیں اور خامد بیوی کے لیے لباس ہیں. یہ گنتی کے چند الفاظ ہیں لیکن میاں بیوی کے تعلق کو جتنا تھوڑے لفظوں میں یہاں سمیٹا گیا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں سمیٹا گیا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. لباس سے تشبیہ دینے میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. لباس سے زیادہ کوئی چیز اس کے جسم کے قریب نہیں ہوتی. تو لباس اس لیے کہا کہ بیوی یہ سمجھے
کہ اب میری ذات کے سب سے زیادہ قریب اگر دنیا میں کوئی ہستی ہے تو وہ میرا خامد ہے، اور خامد یہ سمجھے کہ اب اگر میری ذات کے سب سے زیادہ قریب کوئی ہستی ہے تو وہ میری بیوی ہے۔ ان کو کہتے ہیں یک جان اور دو قالب، کہ جسم تو ان کے دو ہوتے ہیں لیکن جان ان کی ایک ہوتی ہے۔ ایک اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ لباس کے ذریعے سے انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی بے لباس حالت میں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا، حتیٰ کہ مرد کو بھی اگر کوئی کہے گا کہ میں تجھے لوگوں کے سامنے بے لباس کر دوں گا تو مرد کو اتنی حیا آتی ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ زمین کھل جاتی اور میں نیچے اتر جاتا۔ تو مرد اگر اس طرح بے لباس دوسروں کے سامنے ہونا پسند نہیں کرتا تو عورت میں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ شرم و حیا رکھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لباس سے انسان کے عیب چھپتے ہیں، لہذا بیوی کے ذریعے سے خاوند کے عیب چھپ جاتے ہیں اور خاوند کے ذریعے سے بیوی کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اور انسان غور کرے کہ اگر شادی نہ ہو تو اس کی کیسی کیسی کوتاہیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں، وہ کیسی کیسی غلطیوں کا مرتکب ہو بیٹھے کہ اس کی پبلک انسلٹ ہی ہو جائے۔ اب اس ذلت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ازدواجی زندگی کا راستہ دیا کہ حرام کاموں کے پیچھے پڑنے کی بجائے تم حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ لباس سے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عورت جب اچھے کپڑے پہنتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میری پرسنالٹی میں زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے۔ مرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں گا تو زیادہ گریسفل نظر آؤں گا۔ تو جس طرح لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، اسی طرح خاوند کو بیوی سے زینت ملتی ہے اور بیوی کو خاوند کے ذریعے سے زینت ملتی ہے۔ اگر بیوی نہ ہوتی تو مرد لوگ تو جنگلوں کی جھونپڑیوں میں زندگی گزارا کرتے، یہ محلات بنانے اور گھروں کے اندر آرام و آسائش کی ہر چیز کا ہونا اور ہر طرح کی ناز و نعمت کی زندگی یہ مرد کو عورت کے سبب سے ملی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مرد اکیلے جہاں رہتے ہو تو بیچاروں کے لیے تو کپڑے دھو کر استری کرنے مصیبت ہوتے ہیں، میں نے کچھ ایسے کپڑے پہنے پھر رہے ہوتے ہیں، بغیر استری کے کپڑے پہنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صاف ستھرا ہو کر جو رہنا ہوتا ہے یہ بیوی کی برکتیں ہوتی ہیں۔ لباس کے اندر ایک خوبی اور بھی ہے کہ وہ انسان کو سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ لہذا اگر سردی میں کسی کو کہے نا کہ لباس کے بغیر باہر نکلو تو اس کی کلفی ہی جم جائے۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے لباس ہے، اسی طرح گرمی سے بچنے کے لیے بھی لباس۔ تو جس طرح سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس ہے تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا، اس لیے کہ زندگی کی اونچ نیچ کی حالات کی مشقتوں سے بچنے کے لیے خاوند کو بیوی کام آتی ہے اور بیوی کو خاوند کام آتا ہے۔ پھر لباس کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے، لباس پہن کر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد عورت کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، عورت مرد کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ ان کی لائف ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہوتی ہے۔
پھر اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے کہ اگر لباس انسان کا کہیں ذرا دور پڑا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کہیں لوگ نہ آ جائے تو یہ کیسے بھاگتا ہے اپنے لباس کی طرف کہ جلدی سے پہن لوں؟ کہ جس طرح مضطرب ہو کر اپنے لباس کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح کنوارا مرد مضطرب ہو کر اپنی بیوی کی طرف آتا ہے اور بیوی اپنے میاں کی طرف آتی ہے۔ ایک نقطہ اس میں مفسرین نے اور بھی لکھا کہ لباس انسان کے تابع ہوتا ہے، اور یہاں پر ہن لباس لکم، عورتوں کا تذکرہ پہلے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے تابع کیا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جی مرد بھی تو عورتوں کا لباس ہے، تو ان کا تذکرہ بعد میں کیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی عورتوں کے تابع ہوتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ عورتیں تو شرعی حکم کی وجہ سے مردوں کے تابع ہوتی ہیں اور مرد محبت کی وجہ سے اپنی عورتوں کے تابع ہوتی ہیں۔ اس لیے جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق والی بیویاں ہوتی ہیں، وہ اپنے حسن سلوک کے ساتھ اپنے خامدوں کو اپنا تابع بنا لیتی ہیں۔ وہ اتنے اچھے مشورے دیتی ہیں کہ ان کے خامد ان کے مشوروں کو مانتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے وقت کافروں کے ساتھ صلح کرنا چاہتے تھے تو آپ نے صلح کے اوپر دستخط فرما دیے۔ صحابہ کرام کی جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہمیں کافروں سے دب کے ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ ہمارا راستہ روکیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ کون ہوتے ہیں یہ ہمارا راستہ روکنے والے؟ اور پھر بڑے عرصے کے بعد وہ بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی طبیعتیں چاہتی تھیں کہ بس اب ہم نے احرام باندھ لیا اور قربانی کے جانور، ہدی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، تلواریں ہمارے پاس ہیں، کون ہے جو ہمارے سامنے آئے؟ تلوار فیصلہ کرے گی۔ مگر اللہ رب العزت کے محبوب نے صلح کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے ساتھ اس موقع پر ایک ایگریمنٹ کر لیا۔ ایگریمنٹ کی ظاہری شرطیں بھی ایسی معلوم ہوتی تھیں کہ جیسے مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، کافر ڈومینیٹ ہو کر صلح کر رہے ہیں۔ مثلا ایک شرط تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے تو یہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان کافر بن کے چلا جائے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس قسم کی شرطوں سے صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہمیں اتنا دب کے صلح نہیں کرنی چاہیے، مگر اللہ رب العزت کے محبوب نے صلح کر لی۔ جب صلح پر دستخط ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب تم اپنے احرام اتار دو، جانوروں کو یہیں پہ ذبح کر دو، اور پھر ہم دوبارہ پھر کبھی عمرہ کریں گے۔ اب یہ حکم صحابہ کرام کے لیے عجیب و غریب تھا، وہ اتنا حیرت میں ڈوب گئے کہ ان کی طبیعتیں احرام اتارنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ یہ حکم سن کر خاموش تو ہو گئے، مگر ان میں سے احرام اتارنے کے لیے کوئی بھی نہ اٹھا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تھی۔ آپ نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ اسی طرح
میں نے صلح پہ دستخط کر دیے اور میں نے صحابہ کو کہہ دیا کہ تم احرام اتارو، مگر ان کی طبیعتیں آمادہ ہی نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے آگے سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مشورہ دیا، اے اللہ کے محبوب، یہ سب آپ کے جانثار ہیں، آپ کے بے دام غلام ہیں، کیونکہ یہ دل میں نیت لے کے آئے تھے کہ ہم بیت اللہ جا رہے ہیں، تو عمرے کی وہ جو محبت اور شوق تھا اس کی وجہ سے اب ان کی طبیعتوں پہ حیرانی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ باہر جا کر اپنی سواری کے جانور کو ذبح کر دیجئے، جب یہ دیکھیں گے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو بے چون و چرا یہ آپ کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ اہلیہ کے ان مفید مشورے کے بعد نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنی جانور کو ذبح کیا، تو ان کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا، احرام اتار لیا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر نیک ہو، سمجھدار ہو، تو وہ ایسے قیمتی مشورے دیتی ہے کہ مرد کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر خامن سمجھدار ہو اور اچھا ہو تو جو چیزیں عورت کے لیے پہاڑ سے بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، مرد ان مصیبتوں کا آسان حل ڈھونڈ لیتا ہے اور عورت کو پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام نے جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا، تو اس سے بہتر تشبیہ اور کوئی نہیں دی جا سکتی۔ حدیث پاک میں نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے اپنے محبوب کی زبان سے کیسے پیارے الفاظ کہلا دیے کہ 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے۔ ان میں سے ایک وہ مرد جو نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے نکاح کی آسانیاں کرنا، اسباب مہیا کرنا، یا جو نوجوان لڑکی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے اچھے میاں کا اویلیبل ہونا، اس میں مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ چنانچہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے پرپوزل کا مہیا ہونا آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج کل ایک بہت بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ مرد شادی کرنے کے لیے عورت میں فقط نسوانیت دیکھتے ہیں۔ 3 لفظوں کو یاد کر لیں، ایک نسوانیت اور ایک انسانیت اور ایک ایمانیت۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمانیت تو یہ ہوا کہ کوئی عورت اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے۔ اب دین کو قبول کر لینا یہ اس کے اندر ایمانیت ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر اخلاق بھی اچھے ہوں، صداقت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، خدمت ہو، وفا ہو، ان تمام چیزوں کو انسانیت کہتے ہیں۔ اور ظاہر میں بھی اس کے نقش نین اچھے ہوں، قد و قامت اچھا ہو، دیکھنے میں مرد کے لیے اس میں جاذبیت ہو، اس کو نسوانیت کہتے ہیں۔ آج کل نوجوان بیوی کے اندر فقط نسوانیت دیکھتے ہیں، چنانچہ ان کو اگر کوئی تیکھے نقش نین والی ماڈل قسم کی لڑکی نظر آ جائے تو بس فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس سے شادی کرنی ہے۔ یہ چیز نہیں سوچتے کہ اس کے اندر ایمانیت ہے یا نہیں،
چنانچہ کتنے نوجوان ہیں جو کافر لڑکیوں کے ساتھ شادی کو تیار پھرتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں. کیونکہ لڑکی کی شکل کا خوبصورت ہونا اور بات ہے، اس کی سیرت کا خوبصورت ہونا یہ الگ بات ہے. تو اگر وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن بد کردار ہے تو پھر اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ خوبصورت لڑکیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ چند دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک لڑکی کو بیوٹی کوئین کہا جاتا تھا. اس کی سہیلیاں، اس کے رشتہ دار، انہوں نے نام ہی اس کا بیوٹی کوئین رکھا ہوا تھا. اس کو طلاق ہو گئی اس لیے کہ اس کے اندر حسن و جمال تو بہت تھا مگر وہ پرلے درجے کی ضدی لڑکی تھی. بات بات کے خاوند کے ساتھ ضد کرنا، اپنی بات منوانا، چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دینا. تو جب عورت اس طرح مرد کو پریشان کرنے لگ جائے تو پھر وہ جتنی بھی خوبصورت ہو وہ بندے کو زہر لگتی ہے. چنانچہ اس کے ساتھ چند مہینے خاوند نے گزارا کیا اور بالآخر اس کو طلاق دے کے گھر واپس بھیج دیا. تو نسوانیت اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے، ایمانیت اور چیز ہے. غیر ملکوں میں رہنے والے نوجوان بسا اوقات عورت کے اندر نسوانیت دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، گوری ہے، فلاں ہے، اور شادی کر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کے اندر وہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. چنانچہ ایک نوجوان نے اسی طرح نسوانیت کو دیکھ کر کسی سے شادی کر لی. اب اس گوری سے اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا، ایک بیٹی بھی ہو گئی. کافی ملینر آدمی تھا. جب بیٹی ذرا بڑی ہونے لگی تو اس نے سوچا کہ ہم اب واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں تاکہ بچی غلط ماحول سے بچ جائے. چنانچہ اس نے لاہور میں ایک بڑی کوٹھی بنائی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں چلا گیا. 2-3 سال وہاں گزرے. اس 2-3 سال میں اس عورت کو یوں محسوس ہوا کہ یہاں آ کر تو بس میں گھر کے اندر ہی رہ رہی ہوں، باہر بھی جانا ہوتا ہے تو خاوند خود لے کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے. جو مجھے عیش و عشرت باہر نکلنے کی اپنے وطن میں تھی وہ یہاں نہیں، لہذا اس نے نیت کر لی بھاگنے کی. ایک دن کسی معمولی سی بات پر باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ تم نے نماز میں کیوں سستی کی، جلدی پڑھ لیا کرو. لڑکا 15-16 سال کا تھا تو باپ سمجھا کے چلا گیا. ماں نے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ تو بس تمہیں ہر وقت ڈانٹتا ہی رہتا ہے، کیوں نہ ہم اس مصیبت سے جان چھڑائیں. اب وہ بچہ کچا تھا، ماں کی باتوں میں آ گیا. چنانچہ اس عورت نے بیٹی کو بھی لیا، بیٹے کو بھی لیا، پاسپورٹ بھی لیے اور سیدھا اپنے ملک کی ایمبیسی میں گئی اور وہاں جا کر کہا جی کہ خاوند نے تو ہمیں مصیبت میں رکھا ہوا ہے، میں جانا چاہتی ہوں. اور اس خاوند کو اس ملک میں آنے کے لیے آپ راستے بند کر دیں. چنانچہ خود تو بچوں کو لے کے واپس چلی گئی. جب خاوند کو پتہ چلا کہ میرا پاسپورٹ بھی لے گئی، اس نے رجوع کیا تو ایمبیسی والوں نے کہا کہ اگرچہ تمہارے پاس نیشنلٹی تھی لیکن اب تم ہمارے ملک میں نہیں جا سکتے، تمہاری بیوی نے تمہارا راستہ بند کروا دیا. اب بتاؤ کہ جس کا جوان بیٹا بھی گیا اور قریب البلوغ لڑکی بھی چلی گئی
اور زندگی کے 25 سال ساتھ رہا، اب اس کو کیسے سکون ملے؟ چنانچہ وہ اتنا روتا کہ کوئی حد نہیں۔ اب وہاں کیا ہوا کہ وہاں جا کر عورت نے جاب کرنی تھی، تو جاب کے بہانے اس کو تو باہر نکلنے کا موقع مل گیا، لہذا وہ روزانہ شام کو نائٹ کلب میں اپنا وقت گزارتی۔ لڑکا ذرا 1 سال کے بعد جوان ہو گیا تو اس کو بھی وہاں پر بہت ساری دوستیوں کی صورتیں نکل آئیں، تو وہ اس زندگی میں مشغول ہو گیا، اور بیٹی جوان ہوئی تو اس نے بھی اسی راستے کو اختیار کر لیا۔ اب بتائیے کہ اس مسلمان نوجوان نے شادی کرتے ہوئے عورت کے اندر نسوانیت تو دیکھی تھی، مگر ایمانیت کو نہ دیکھا، انسانیت کو نہ دیکھا۔ اب بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی نا۔ تو بہت بڑی غلطی نوجوان یہ کرتے ہیں کہ فقط نسوانیت دیکھتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب بیوی کی تلاش کرنی ہو تو پہلے اس کے اندر ایمانیت دیکھو کہ پکی مومنہ ہے یا ڈھیلی زندگی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، نیکی کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، یہ ایمانیت کی لائن کی چیزیں ہیں۔ اور پھر دیکھو کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں۔ مثلا ہے تو بڑی نمازی روزہ کرنے والی مگر غصے کی تیز ہے، بڑی ضدی قسم کی لڑکی ہے، عام چور قسم کی لڑکی ہے، بے وفا قسم کی لڑکی ہے، حریص لڑکی ہے، مطلب پرست ہے، تو یہ چیزیں بتائیں گی کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ تو ایسی لڑکی بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ تو پہلے ایمانیت دیکھیں، پھر اس کے اندر انسانیت دیکھیں، اور انسانیت دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس ماں نے پالا۔ عام طور پر ماں کی پرورش کا عورت سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک ہے تو وہ بچیوں کو پھر نیکی ہی سکھاتی ہے، اور بچی نے نیکی سیکھی یا نہیں اس کی تصدیق اس کی سہیلیوں سے ہوتی ہے۔ A man is known by the company he keeps۔ اس لڑکیوں کی جن دوسری لڑکیوں کے ساتھ زیادہ دوستی ہے، زیادہ بیٹھنا اٹھنا، زیادہ قرب ہے، ان لڑکیوں کی زندگی سے پتہ چلے گا کہ اس نے ماں کا رنگ پکڑا بھی ہے یا نہیں پکڑا۔ تو پہلے ماں کو دیکھیں اور پھر اس کی سہیلیوں کو دیکھ لیں جن کے وہ قریب ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکی کی اپنی شخصیت کیا ہے۔ اگر فیشنیبل، بے پردہ، بے نمازی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہے تو دھوکے میں مت پڑیں کہ یہ خود بڑی اچھے گھر کی لڑکی ہے۔ شادی کے بعد اچھے گھر کو بندے نے نہیں چوسنا ہوتا، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ Good wombs have often born bad sons۔ اچھی ماؤں نے بھی بدکار بیٹے جنے ہیں۔ تو دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ایک تو ماں نیک ہو تاکہ بنیاد ٹھیک ہو، اور دوسرا کہ اس نے رنگ پکڑا یا نہیں اس کے لیے اس کی سہیلیوں کا پتہ کروائیں۔ تو دو باتوں سے تصدیق ہو جائے گی کہ بچی کا بیٹھنا اٹھنا، طور طریقہ، چال چلن، پسند ناپسند یہ کیسی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ کام بندہ خود تو نہیں کر سکتا، تو یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ شریعت نے نکاح سے پہلے مرد کو اجازت دی کہ وہ عورت کو دیکھ لے یا عورت اپنے میاں کو دیکھ لے، مگر وہ تو ایک دوسرے کو
چند منٹ میں دیکھ کے کیا پہچانیں گے؟ شکل ہی دیکھ سکتے ہیں نا. تو شکل سے کیا پتہ چلے کہ اندر دل کیسا ہے، اندر چاہتیں کیسی ہیں؟ لہذا یہ کام پھر لڑکی کے قریب کے محرم مرد اور عورتیں کر سکتے ہیں، اور لڑکے کے بھی قریبی مرد اور عورتیں کر سکتے ہیں. تو ماں باپ کے مشورے سے کوئی بات کرنا یہ سب سے زیادہ سیف طریقہ ہے. جو لڑکیاں لڑکے آپس میں ایک دوسرے سے دوستیاں کر لیتے ہیں اور پھر ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں کہ جلدی ہمارا نکاح کرو، اور ماں باپ کو اس میں مناسبت نظر نہیں آتی، وہ لڑکے اور لڑکیاں مصیبت خریدتے ہیں. جب تک کوئی بڑا درمیان میں نہ ہو، سمجھانے والا، مناسبت کو، کمپیٹیبلٹی کو دیکھنے والا، جوان لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں سمجھ سکتے. چنانچہ پڑھی لکھی لڑکیاں اور پڑھے لکھے لڑکے بھی غلطیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری طبیعتیں بہت ملتی ہیں، اور چونکہ وہ سوارے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی شدہ زندگی کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تب بعد میں جا کے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو اگنور کیا ان کو تو سب سے امپورٹنس دینی چاہیے تھی. تو اس لیے شادی کی سلیکشن میں بہتر طریقہ یہی کہ فیصلہ لڑکے اور لڑکی کا ہونا چاہیے، مگر مشورہ اس میں بڑوں کا، ماں باپ کا شامل ہونا چاہیے، تاکہ دونوں طرف کی مناسبت کو دیکھ کر ان کا آپس میں نکاح ہو سکے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض جگہوں پر خاندانوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کے لیے آپس میں فیصلہ ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکے اور لڑکی کا طبی معائنہ کسی ڈاکٹر سے کرواتے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر لڑکے میں ہی کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو لا علاج ہے تو بھائی لڑکی کی زندگی کو کیوں برباد کرے وہ؟ چنانچہ قریب ہی کے عرصے کی بات ہے کہ اسی ملک میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ 15 دن کے بعد میری شادی ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے. 15 دن بعد میری شادی ہے اور میں HIV پازیٹو ہوں. اب میں پریشان ہوں کہ میں کس کو کیسے بتاؤں. اب لڑکی والوں کی بھی تیاری، نکاح بھی ہو چکا، رخصتی ہونی ہے، 15 دن رہ گئے، تو اس نے تو لڑکی کو ایک دفعہ برباد کر دیا نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس مت باندھو. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو پسند کیا کہ کوئی ایسی بیماری ہو جو دوسرے کو لگنے والی ہے تو اس کو الگ رکھنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جدامی سے بھی تم ملنے میں احتیاط کرو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر علماء نے اس چیز کو پسند کیا کہ اگر لڑکی کو کوئی لیڈی ڈاکٹر دیکھے، لڑکے کو کوئی ڈاکٹر دیکھ لے اور وہ یہ میک شیور کر لیں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا کوئی حل موجود نہیں. چنانچہ ایسے بھی ہوا کہ ماں باپ نے شادی کر دی اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ مرد تو اپنی بیوی کے قابل ہی نہیں. اس جوان لڑکی کی زندگی تو تباہ ہو گئی نا، کیونکہ اس کے اوپر تو تھپا لگ گیا نا کہ یہ نوجوان یہ شادی شدہ ہے. اب اگر اس سے طلاق لے بھی لیں تو وہ مطلقہ ہی کہلائے گی، کنواری تو نہیں نہ کہلا سکتی، اگرچہ مرد جو ہے اس کے قریب بھی نہیں ہوا.
تو یہ پریشانیاں پھر پوری زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے اگر ایک دوسرے کو خود ہی بتا دیا جائے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ سب سے بہتر. اور کئی مرتبہ غیر خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ چیزیں چھپاتے ہیں. تو اس میں اگر دونوں صلح صفائی سے بچے اور بچی کی طبی سرٹیفکیٹ بھی لے لیں، یعنی اس کی رپورٹ لے لیں کسی ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر بچے کے بارے میں کہہ دے کہ یہ نارمل ہے، اور لیڈی ڈاکٹر بچی کے بارے میں کہہ دے یہ نارمل ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے. تاہم یہ ضروری نہیں، کیونکہ خاندانوں میں لڑکے کو بھی سب جانتے ہیں، لڑکیوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس چیز کی ضرورت وہاں زیادہ آتی ہے کہ جہاں دور کے رشتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بیک گراؤنڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے شرعی نقطہ نظر سے اس نقطے کو کھولا کہ بھئی شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے. جس طرح لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ نیک لڑکی دیکھیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کو تلاش کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو اس کی دینداری کی وجہ سے پسند کرو، یعنی پہلے دینداری ہو اور بعد میں باقی چیزیں بھی ہوں. مثلا دیندار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو نور علی نور ہے. اسی طرح بیٹی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو نیک داماد کے سپرد کریں. بیٹی والے بھی غلطی کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، اور اس پر پھر بچی کو ساری زندگی رونا پڑ جاتا ہے. یاد رکھنا، جو شخص اپنے خدا کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے اکابر اپنی بیٹیوں کے لیے نیک رشتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. اس کی تو اتنی مثالیں ہیں کہ اگر میں اس وقت بتانا چاہوں تو کئی دن اسی واقعات پر گزر جائے کہ ہمارے بزرگوں نے بیٹیوں کے لیے نیک داماد کیسے ڈھونڈے. نیک داماد ڈھونڈیے جس کے اندر دینداری ہو، جس کے اندر انسانیت ہو. رہ گئی بات اس کے مال و دولت کی تو بچی کا نصیب اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں نہیں رہنے دیتے، برکتیں گھر میں عطا فرما دیتے ہیں. تو دونوں طرف سے دینداری کو سامنے رکھنا چاہیے. عام طور پر دیکھا گیا کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے ماں یا باپ اس بچی کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ اس نے اب اگلی زندگی میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر نے جو نصیحتیں کی اس میں سے چند نقطے سمجھ لیجئے. ایک بات تو یہ کہی کہ بیٹی کو سمجھایا ایک بزرگ نے کہ بیٹی غرور اور ضد سے بچنا اس لیے کہ یہ طلاق کی کنجی ہے. اور واقعی انہوں نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ بیٹی غرور اور ضد سے بچنا اس لیے کہ یہ طلاق کی کنجی ہے. اگر آپ غور کریں تو 100 عورتوں کو اگر طلاق ہوتی ہے تو شاید 90 سے زیادہ وہ ہوتی ہیں جن کی ضد اور جن کے تکبر سے پریشان ہو کر خاوند ان کو طلاق دیتے ہیں. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹی سرما پانی کا استعمال کثرت سے کرنا. سرما سے مراد یہ کہ تم اپنے میاں کے لیے تیار ہونا، اور پانی سے مراد یہ کہ کثرت سے نہانا دھونا. یہ نہ ہو کہ تمہارے جسم سے پسینے کی بوئی آتی رہے.
قناعت اور انکساری کو اپنا ہتھیار سمجھنا، یعنی انکساری سے مراد عاجزی۔ میاں بیوی کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ گھر کی ایک چھوٹا سا گھر ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنا دیا۔ جس طرح لوگ دفتروں میں کسی کو مینیجر بنا دیتے ہیں، فیکٹریوں میں مینیجر بنا دیتے ہیں، تو آخر کسی نہ کسی کو تو ریسپانسبل ہونا ہی ہوتا ہے نا۔ تو جو ہر بات کا ریسپانسبل ہو، نفع نقصان کا ذمہ دار ہو، اس کو مینیجر کہتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کا ذمہ دار مرد کو بنایا، اور اس مینیجر کا نام اس نے خامد رکھا۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کو اپنا سربراہ تسلیم کر لے۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنی زندگی کا بیشتر وقت خامد کے ساتھ اس جھگڑے میں گزار دیتی ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، میرا مشورہ چلے گا، میری بات چلے گی۔ وہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے میں ہی اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہے۔ عورت کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ عقل میں، سمجھ میں مرد سے بہتر بھی ہے، پھر بھی مرد کا ہاتھ اوپر رکھے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ رتبہ دیا۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو نیک بیویاں اپنے کم عقل خامدوں کو بھی عزت دیا کرتی ہیں، ان کو اچھے مشورے اس انداز سے دیتے ہیں کہ خامد پھر خود بخود ان سے مشورے لیتے ہیں۔ مشورے زبردستی مت دیا کریں، مشورہ دے دیا کریں۔ خامد قبول کر لے تو بہت اچھا، نہیں قبول کرے گا تو پھر ٹھوکر کھائے گا، اور جب 2-4 دفعہ دیکھے گا کہ میری بیوی نے تو مجھے یہ مشورے دیے تھے، اگر میں اس پر عمل کر لیتا تو اچھا ہے، تو وہی خامد جس نے 2-3 باتوں کو اگنور کیا، وہ تیسری مرتبہ پہلے مشورہ پوچھے گا، پھر کوئی قدم اٹھائے گا۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس کے کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی، اپنے خامد کے سونے، کھانے پینے کے اوقات کا خیال رکھنا۔ کئی مرتبہ یہ چیزیں بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، مثلاً عورتیں بعض اوقات سست ہوتی ہیں، تو خامد کے جانے کا وقت آ گیا اور اس کی میٹنگ ہے اور ابھی کھانا ہی تیار نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اسے آگ لگے گی۔ یا خامد کے جلدی جانا ہے کہیں اور اس کا سامان سفر ہی تیار نہیں، یا اس کے کپڑے ہی تیار نہیں، یا خامد کو ضرورت پڑی کسی چیز کی اور بیوی صاحبہ نے ایسی جگہ رکھی کہ اب اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے کہاں رکھی، مل ہی نہیں رہی۔ تو اس قسم کے جو واقعات ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے کھانے پینے کے اوقات کا خاص خیال رکھے، اس کے اہل و عیال کے مرتبے کا بھی خیال رکھے۔ مثلاً جب میاں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو جو میاں کے ماں باپ ہیں ان کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح عزت دے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، اب شادی کے بعد وہ ان سے ملنا ہی چھوڑ دے اور فقط بیوی ہی کے ساتھ بیٹھے رہا کرے۔ یہ سب بے وقوفیاں ہوتی ہیں۔ اچھی بیویاں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں
کہ جس طرح ہم نے اپنے خاوند کو خوش رکھنا ہے اس طرح خاوند کے قریبی رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنا ہے. اچھے خاوند ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنی بیوی کا دل خوش رکھنا ہے بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھنا ہے. بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کا راز فاش نہ کرے. اگر کوئی کمزوری ہے یا کوئی ایسی اونچ نیچ کی بات ہے تو اپنے خاوند کے راز کو اپنے سینے میں رکھے. کئی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنی والدہ کو اپنی بہن کو پوری کارگزاری سنانے کی عادی ہوتی ہیں، اور کئی مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیٹی کو ریموٹ کنٹرول بنا کے رکھتی ہیں. تو اگر ماں اپنی بیٹی کو ریموٹ کنٹرول بنا کے رکھے گی تو اس بیٹی کا گھر تو کبھی نہیں آباد ہوگا. بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی خوشی کے وقت میں رنجیدہ نہ بنے اور اس کے رنجش کے وقت میں خوش ہی نہ ظاہر کرے. یعنی اپنی خوشی اور غمی کو خاوند کی خوشی اور غمی کے ساتھ رکھے. کسی وجہ سے خاوند غم زدہ ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے غم کو محسوس کرے، اور اگر یہ ہنس رہی ہے اس کی باتوں پر تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو غصہ آئے گا، اور غصہ ہی بنیاد بنتا ہے جدائیوں کا، طلاق ہونے کا. بیوی کو چاہیے کہ نہ تو ہر وقت شوہر کو اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ بس مرد تو باہر جائے ہی نہیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، حد کے اندر جو چیز رہے وہی اچھی ہوتی ہے. تو جتنا دن کا وقت میاں بیوی نے اکٹھا گزارنا ہوتا ہے وہ اکٹھا گزارے، اور جو باقی کام کاج کا وقت ہے وہ کام کاج میں گزارے. خاوند کے لیے یہ بھی اچھا نہیں کہ ہر وقت ہی بیوی کا طواف کرتا رہے، اور یہ بھی بیوی کو نہیں چاہیے کہ مرد کو اگر ضرورت ہو تو وہ اپنے خاوند کو روک لگائے. شریعت نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا. جس طرح دلہن کو یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں اسی طرح دلہا کو بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنا تھا تو طبرانی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ تمہاری ہے بشرطے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہو. تو نبی علیہ السلام کے ان الفاظ میں بہت بڑی حقیقت موجود ہے. فرمایا کہ فاطمہ تمہاری ہے بشرطے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہو. اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ عورت تو بیوی تو خاوند ہی کی ہوتی ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے میکے کو چھوڑ کے قربان کر کے اس خاوند کے لیے آ چکی ہوتی ہے. اب یہ خاوند پہ منحصر ہے، اگر وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے تو گھر آباد ہو جائے گا، اور اگر بیوی کو مس ہینڈل کر لے تو گھر برباد ہو جائے گا. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ گھر کا آباد کرنا نہ کرنا یہ خاوند پہ منحصر ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تمہاری ہے بشرطے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہو. جو خاوند اپنی بیوی کو محبت دے، پیار دے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے تو اس لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی. آخر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کیوں آئی؟ ہمارا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والی ہماری مسلمان بچیوں میں سے 100 میں سے 99 بچیاں جب اپنے گھروں سے چلتی ہیں تو وہ اپنے دل میں نیت لے کے چلتی ہیں کہ میں نے گھر کو آباد کرنا ہے.
اب آگے اگر خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو گھر آباد ہو گیا، اور اگر خامد ہی بے وقوف نکلا تو گھر برباد ہو گیا۔ ایک چچا نے اپنے بھتیجے کو شادی کے وقت یہ نصیحت کی کہ بیٹے، میں نے تمہیں اپنا سمجھ کے اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا، اب میری بیٹی کو خوش رکھنا تاکہ میری زبان پر تمہارا اچھا تذکرہ رہے، اپنے دل کو میرے دل سے دور نہ ہونے دینا۔ یعنی اگر تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے تو تمہارا دل میرے دل سے ملا رہے گا، اور اگر اس کو غم زدہ کرو گے تو میرا دل تمہارے دل سے دور ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نئے لوگ ہیں، لہذا جب تم مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے خوش کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر کبھی میں تمہیں غصے میں دیکھوں گا تو تمہیں خوش کرنے کی کوشش کروں گا، اور زیادہ شکایتیں نہ کرنا کہ اس سے محبت کم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جب دل میں محبت ہو اور پھر اس سے اذیت پہنچے تو محبت دل سے رخصت ہو جایا کرتی ہے۔ تو ان باتوں کو میاں بیوی نے پلے باندھ لیا، چنانچہ اتنی خوشی کی زندگی ان کی گزری کہ پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے نکاح میں دیا تھا، اور آج شادی کے اتنے سال گزارنے کے بعد میں آپ سے اتنا خوش ہوں کہ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے بھی آپ کے نکاح میں دیتی ہوں۔ کیا مطلب یہ تھا کہ میں اتنا آپ سے خوش ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میاں بیوی جنت میں اگر جائیں گے تو عورت اپنے آخری خامد کے پاس جائے گی، تو اگر آپ کی وفات بھی ہو گئی، چونکہ آپ عمر میں ان سے کافی بڑے تھے، تو میں آپ کے بعد دوسرا نکاح ہرگز نہیں کروں گی، اور میں جنت میں بھی آپ ہی کی بیوی بننا چاہوں گی۔ یہ ہوتی ہے پرسکون اور ازدواجی زندگی۔ اب خاوند اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ان کی بیویاں ان سے اتنا خوش ہیں کہ وہ ان کو کہیں کہ ہم یہاں تو آپ کے نکاح میں ہیں، ہم آگے بھی آپ ہی کے نکاح میں رہنا چاہتی ہیں۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی شادی کے وقت کہ بیٹی، تو اپنے خاوند کے لیے بیوی اور ماں کا کردار ادا کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ بیوی تو تم ہو ہی صحیح، مگر ہر مرد کی مثال بڑے بچے کی مانند ہوتی ہے، اور یہ 100% ٹھیک بات ہے، لوہے کی لکیر ہے۔ مرد جتنا بھی بڑا بنتا پھرے، گھر میں اس کی مثال بڑی عمر کے بچے کی طرح ہوتی ہے۔ تو بیوی کو اپنے مرد کو بھی اسی طرح سنبھالنا ہوتا ہے جس طرح چھوٹی عمر کے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو بیوی یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے خاوند کی ضرورت پوری کر دی، کھانا بنا دیا، بات ختم۔ نہیں، اچھی بیویاں وہی ہوتی ہیں جو خاوند کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ جس طرح ماں ان کے لیے ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اچھی بیویاں بھی اپنے خاوند کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ تو اس ماں نے دیکھو کتنی پیاری نصیحت کی اپنی بیٹی کو کہ بیٹی کو اپنے خاوند کی بیوی اور ماں کا کردار ادا کرنا۔ مرد کی حیثیت بڑے بچے کی سی ہوتی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، تو وہ خود بخود تمہارا محتاج ہو جائے گا۔ خاوند کے سامنے ہر وقت نیکی کا ذکر نہ کرنا، خاوند ہی تمہاری کل کائنات ہے، لہذا اپنے شوہر سے ٹوٹ کر پیار کرنا۔
یہ جو ایک نعمت ہے نا کہ اپنے خاوند سے ٹوٹ کے پیار کرنا، اس کو شریعت میں بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور یہ جنتی حوروں کی صفت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اپنے خامدوں کی عاشقہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جس عورت کو دنیا میں حوروں کی صفت دے تو وہ عورت اپنے خامد سے ٹوٹ کے پیار کرتی۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے پاس جب ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے سنوارا کریں۔ شریعت نے اس چیز کو پسند کیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس عنہ فرماتے تھے کہ میں اپنی اہلیہ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سنوارتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے اپنے آپ کو سنوارتی ہے۔ یعنی عورت کا سنوارنا تو یہ ہوا کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور مرد کا سنوارنا بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اب اس کے بال ہی اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ انسان کم نظر آتا ہے، جن زیادہ نظر آتا ہے۔ تو بیوی کو محبت کیا ہونی، بیوی کو تو وحشت ہونی ہے اس سے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک میاں بیوی آئے اور بیوی نے کہا کہ امیر المومنین، نہ یہ میرے لیے ہے اور نہ میں اس کے لیے ہوں۔ امیر المومنین، نہ یہ میرے لیے ہے اور نہ میں اس کے لیے ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کے خاوند کو دیکھا تو وہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ لوک بندہ تھا، خوب عبادتیں کرتا تھا، اس کے بال خوب لمبے لمبے بڑے ہوئے تھے اور اس سے کنگھی بھی نہیں کی ہوئی تھی اور کپڑے بھی ایسے ہی تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاوند کو بلا کر کہا کہ ابھی جاؤ اور اپنی مونچھوں کو پچھواؤ، بالوں کو کٹواؤ، غسل کرو، خوشبو لگاؤ اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے پھر میرے پاس آؤ۔ اور اس کی بیوی کو کہا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کے انتظار کریں۔ بیوی کو نہیں پتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا۔ چنانچہ جب خاوند نہا دھو کے اور تیار ہو کے خوشبو لگا کے آ گیا، آخر وہ بھرپور نوجوان تھا، مگر اس نے اپنی حالت ہی ایسی بنائی ہوئی تھی کہ بالکل بوڑھوں جیسی تھی۔ تو جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس کی بیوی کو بلوایا۔ جب بیوی آئی تو اس نے اس کو دیکھ کر پہلے تو پہچانا ہی نہیں، اور وہ ذرا جھجک گئی، پیچھے ہٹنے لگی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو، یہ تمہارا ہی خاوند ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس کا خاوند جو ہے وہ اتنا صاف ستھرا اور اچھا لگ رہا ہے اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، خوشبو لگی ہوئی ہے، تو وہ عورت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگے بڑھی اور اس نے اپنے خاوند کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہنے لگی، امیر المومنین، اب میں جھگڑا آپ کے سامنے پیش نہیں کرتی، اب میں اس کی بیوی بن کر گھر میں رہوں گی۔ جن اوقات میں شریعت نے بچوں کو، غلاموں کو گھر میں آنے کے لیے منع کیا کہ وہ اجازت لیں، استئذان، ان اوقات میں عورت کو چاہیے کہ وہ بالخصوص تیار رہے، صاف ستھری رہے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں وہ پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ اور وہ اوقات کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، عشاء کے بعد۔ عورت کی طبیعت کو پہچاننا کہ اس کو اپنے خاوند سے کس طرح سے زیادہ سکون ملتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کے میل ملاپ میں عورت کو کس طرح سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ مرد کا کام ہوتا ہے۔
مرد اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھے گا تو بیوی بھی اتنا ہی اس کا گھر آباد کرے گی اور یہ گھر چھوٹی سی جنت بن جائے گا. اب یہی عنوان بیوی سے متعلق اتنا وسیع ہے کہ شاید 1-2 دن مزید اسی عنوان پر گفتگو کرنی پڑے، تو چونکہ وقت کافی ہو چکا لہذا یہ عاجز اپنی بات کو ادھر ہی بند کرتا ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہیں سے آگے بات بڑھائی جائے گی اور ازدواجی زندگی کے معاملات کو ذرا تفصیل سے اس لیے بتایا جائے گا کہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں ختم ہوں اور انسان گھر میں سکون کی زندگی گزارے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر سکون نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. رب کریم ہمیں نیکوکار بنا، فرما بردار بنا. اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. مستورات کے دلوں کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ ان تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جنہوں نے سچی توبہ کی ان کو اب نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما. جو گھر بار سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو خاوند سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو اولاد سے پریشان ہیں ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا ہمارا رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں یوں مل بیٹھنا قبول فرما اور اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ دور قریب سے جو مستورات بیانات سننے کے لیے اہتمام کوشش کے ساتھ آتی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما اور اس کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.